مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ قافلہ بھی رواں دوا ہے وادی اسفان سے۔ اب ہم جا رہے ہیں وادی قدید کی طرف۔ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ، کیونکہ چونکہ ریگستانی ایریا ہے تو کچھ علاقوں میں ریت کے طوفان چلتے ہیں، تو ابھی بورڈ آیا ہے تو اللہ خیر کرے، مدینے کا سفر ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سلائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ موسم بڑا ہمارا ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ اس وقت دوپہر کا 1:30 بج رہا ہے، ورنہ اتنی گرمی ہوتی ہے عرب شریف میں کہ ہم کھڑے بھی نہ رہ سکیں۔ اٹھتے ہیں مار جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، قافلے والوں ٹھہرو۔ نیت کر لیتے ہیں سیدتنا ابو معبد اور ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ ہمیں پھر سوئے قفس جانے دو۔ بڑی تمنا تھی اس مقام پر آنے کی کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے ہوا کرتے تھے۔ یہ فقط تھوڑی دیر کی ملاقات تھی، رہتی دنیا میں یہ واقعہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ سنایا جاتا ہے۔ سیدنا ابو معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کون تھے، مجھے ذرا ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ سبحان اللہ، بعد میں یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی موجودگی ہی میں تشریف لائے اور آپ کی زوجہ حضرت سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اور ایک روایت بڑی دلچسپ ہے کہ مبارک کی باتیں کیا کرتے۔ سیدنا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو کام کاج سے گھر واپس آتے، بار بار تذکرہ مصطفیٰ اس انداز میں ہوتا، گویا گھر میں میلاد اس طرح منایا جاتا کہ وہ آ کر کہتے ذرا پھر مبارک کی باتیں بتاؤ، وہ بولتے کیسے تھے، وہ دیکھتے کیسے تھے، ان کی مسکراہٹ کیسی تھی، چلو پھر ذرا ان کا حلیہ بتاؤ۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا جمال تو دیکھیں کہ ایک ایسی عورت جس کے گھر پہلی بار نبی پاک تشریف لائے ہیں، کچھ دیر اس نے دیدار کیا ہے، کچھ دیر گفتگو کی ہے، مگر میرے آقا دل گویا ساتھ لے گئے۔ میرے آقا سب کچھ نبی پاک علیہ السلام اس گھرانے کا لے گئے اور سب کو اپنا دیوانہ کر گئے۔ سبحان اللہ، جب ہی تو شاعر لکھتا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کی ملاقات نبی پاک علیہ السلام سے جب مدینہ منورہ میں ہوئی تو وہ کیسے ہوئی، یہ واقعہ ہم انشاءاللہ جب ہجرت مدینہ کے سفر میں مدینہ طیبہ پہنچ جائیں گے پھر بیان کریں گے۔ لیکن یہاں میں اس بکری کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدتنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عام الرمادہ تک وہ بکری اسی طرح صبح و شام کثرت سے دودھ دیتی رہی۔ عام الرمادہ 18 سنہ ہجری کو کہتے ہیں، اور اس سال کو عام الرمادہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سال ایسا شدید قحط پڑا کہ جنگلوں بیابانوں سے خوراک ختم ہو گئی، وحشی جانور آبادیوں کا رخ کرنے لگے، جانوروں کا گوشت کھانے کے قابل نہ رہا، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بکری ذبح کرتا تو گوشت اتنا خراب ہوتا کہ اس سے نفرت کرنے لگتا۔ ایسی ہوا چلی کہ راکھ کی رنگت کا غبار چیزوں پر پڑ جاتا۔ رماد عربی میں راکھ کو کہتے ہیں، اس لیے اسے عام الرمادہ یعنی راکھ والا سال کہتے۔ 18 سال، جی ہاں، ہجرت کا 18واں سال تھا، اور یہ ہجرت کے سفر ہی میں تو واقعہ ہوا تھا۔ گویا نبی پاک کے ان مبارک ہاتھوں کا تھنوں پر لگنا تھا کہ وہ بکری 18 سال تک صبح و شام دودھ دیتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کے مبارک ہاتھ لگ جائیں تو گویا تقدیر ہی بدل جاتی ہے اور ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا اسماء بنت ابو بکر سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو قریش کا ایک گروہ جس میں ابو جہل بھی تھا وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں جب باہر نکلی تو وہ کہنے لگے تمہارا باپ ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا مجھے ان کا علم نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ابو جہل جو نہایت بے حیا اور خبیث انسان تھا، میرے منہ پر ایسا زوردار تماچا رسید کیا جس سے میرے کان کی بالیاں ٹوٹ کر نیچے جا گری۔ پھر وہ چلے گئے۔ ہمیں 3 دن تک یہ علم نہ تھا کہ ہمارے پیارے والد اور اللہ کے پیارے حبیب کہاں گئے ہیں،
یہاں تک کہ ایک جن مکے کے نشیبی علاقے سے عربی لہجے میں کچھ اشعار گنگناتا ہوا نظر آیا، اور ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا: انسانوں کا پروردگار خدا تعالیٰ ان دونوں ساتھیوں کو بہتر جزا عطا فرمائے جو معبد کے 2 خیموں میں اترے ہیں، وہ نیکی لے کر وہاں اترے اور پھر چل دیے، تو جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم سفر بنا ہے وہ بڑا ہی کامیاب ہے۔ معبد کے خاندان بنو کعب کو ان کی اس عورت معبد کا مکان مبارک ہو جو مومنوں کے لیے جائے پناہ ہے۔ گویا میرے آقا کا یہاں آنا معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چرچے کا باعث بن گیا۔ اس زمانے میں جنوں نے یہ خبر پہنچائی تھی، اور آج رہتی دنیا میں عاشقان رسول سیدتنا معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں۔ کیا قسمت تھی ان کی کہ ان کے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ سبحان اللہ، عاشقان رسول کتنا پیارا شعر کہتے ہیں: سنا ہے آپ اپنے عاشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے مشرف فرمائے، وہ مبارک اور نورانی چہرہ دیکھنا ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہجرت مدینہ کا سفر جاری ہے۔ اس وادی کے بھی خوبصورت مناظر دیکھیے۔ یقیناً میرے آقا ان ہواؤں میں اس وادی میں تشریف لائے ہیں۔ آ ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قافلے کے ساتھ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کے قریب ہم پہنچے ہیں۔ چاروں طرف صحرا ہے۔ ہماری گاڑیاں بھی ہم نے کچھ اسلامی بھائی کو روانہ کر دیا ہے۔ اب کچھ اسلامی بھائی کیمرہ مین اور ہم یہاں موجود ہیں، اور اس وقت کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے، نہ وضو کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے۔ پیاس بھی لگ رہی ہے اسلامی بھائیوں کو، اور نماز بھی پڑھنی ہے، اور ہماری گاڑیاں اب نہ جانے کب آتی ہیں۔ بہرحال یہ یاد دلا رہی ہیں اس سفر کی کہ وہ بھی تو ایک سفر ہوا کرتا تھا جب اونٹوں پر گھوڑوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا، کہیں تیمم کر کے نماز پڑھتے ہوں گے، کہیں پیاسے رہ جاتے ہوں گے۔ تو صحرائے عرب ہے، انشاءاللہ امید ہے کچھ دیر میں گاڑیاں آ جائیں گی، لیکن بہرحال شوق بڑا ہے اس مبارک سفر کو قریب سے دیکھنے کا، اس مقامات کو قریب سے دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کی پیاس کے صدقے ہمیں محشر کی پیاس سے محفوظ فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحرا ہے، پانی نہیں ہے۔ مدد آئی ہمارے پاس، ماشاءاللہ عربی یہاں پہنچے، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے بھی ہمیں یہاں آ کر وہی واقعہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنایا، اور انہوں نے کہا یہی وہ مقام ہے کہ جہاں وہ واقعہ ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے تو وہ تھن بھر گئے اور دودھ زائد ہو گیا۔ ہم نے ان کو عرض کیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، وقت تھوڑا ہے، یہ اپنے مزرے میں لے آئے ہیں، یا بہت سارے جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ اب ہم یہاں وضو کریں گے، انشاءاللہ تھوڑی دیر باقی ہے، ظہر کا وقت ختم ہونے میں نماز پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ عربیوں کا مزرعہ، جس کو یہ مزرعہ کہتے ہیں ہمارے، جس کو فارم ہاؤس کہہ لیں، یا جہاں پر وہ جانور وغیرہ پالے جاتے ہیں، وہ بھی دکھائیں گے۔
الإسلام دعوة السنة نشر الإسلام ابتداء من باكستان الآن موجود في 200 بلاد العالم في شغل التبليغ والدعوة والمدرسة والمساجد قناة المدنية وموجود في عرب نايل سات. أنت في نايل سات هنا موجود؟ لا دي الشيخ مولانا محمد الياس العطار قادري ومن باكستان وشيخنا. في الدعوة الإسلامية موجود عربي والعجمي والأفريقي يلبس إمامة لحية لباس الأبيض في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. دعوة إسلامي دوت نت هو ويب سايت موقع دعوة إسلامية دعوة إسلامي دوت نت. عربي مواد موجود في موقع دعوة إسلامية. كتب شيخ موجود في 35 لغة بالعربي. طب هذا مين مسؤول عن موقع؟ هذا مين مسؤول؟ مسؤول مولانا الياس القطار وأمير دعوة إسلام. انت في قناه؟ انت ايش تلفزيون؟ ايوه انا اشوف هذا انت ايش تلفزيون؟ انا اشوف وانت قناة المدنية تمام. في اليوم الجمعة يجي أربي سلسلة. هذا بيان كبير اجتماعات أشراع على. طب انا ابغى تردد حق قناه هذا. قناة المدنية انا برقم حق قناه هذا كمان إن شاء الله. لازم هو اللحية والعمامة. طب انا لسه لحيه لحية كبير ما في شغل هذا على طول. ها؟ اليوم على طول ما يقصر. هي في اللحية كاملة إن شاء الله. سنة الرسول صح هو لسه هو صغير على طول. ايوه إن شاء الله ان شاء الله لحية كبير. ان شاء الله. بل هذا لا يجوز. هذا حرام؟ هذا خطبه. انا عارف بل هذا ما في لا يجوز. لا خذ فدة جائز يجوز. واحد حجر لا. هذا حديد حديد لا يجوز. فقط فدة بل فدة مع حجر بدون حجر ما لا يجوز. وزن أقل 4 جرام فدة بدون حجر بدون فدة لا يجوز في الرجل. امرأة ما في مشكل فدة والذهب. هذا علم طريقه. هذا حرمه في خطبه. هذا حرمه. أنا عارف بل لا يجوز. هذا لازم ما يجوز. لا يجوز. ما يجوز ان شاء الله ان شاء الله. देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि जैसे ही पता चला जायज नहीं है हाथ से निकाल दिया. यानी इस्लाम से मोहब्बत देखिए. हाँ लेकिन ये हमारे इस्लामी भाइयों के लिए मदनी फूल है कि पता चलता है हराम है फिर भी नहीं छोड़ते. هذا حرام ولا حلال؟ هذا انسان ولا حيوان؟ آدم هو أول رجل ما في هو إنسان أول إنسان كردة هو خيال باطل. أول الرجل الله تبارك وتعالى تخليق سيدنا آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام هو أول رجل. أي ممكن أول كردة بعد الرجل هو ما في يكون عقيدة مسلم. أول رجل حضرت آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام الله تبارك وتعالى بدل مخلوق العالم إنسان إلى قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين. كونوا قردة خاسئين هو أول رجل بعد هو تبدل خاسئين. طيب وعذاب إلهي الآن اليوم لحية كبيرة. بعد سنة سنة يجي أنت في لحية كبيرة. نية كاملة لحية كاملة إن شاء الله. لازم فريكونسي بالقناة لازم أنت لازم تشوفها. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفاتحين
درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم جوحفہ میں موجود ہیں۔ یہاں پر بڑی عالیشان مسجد بھی موجود ہے، اور جوحفہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہجرت مدینہ میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اور یہیں سے ملک کے شام سے آنے والوں کی یہ میقات بھی ہے۔ یاد رہے 5 میقات ہیں، ان میں سے ایک میقات جوحفہ بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہاں سے بھی ایک بار احرام باندھ کر مکہ پاک کا قصد فرمایا۔ سبحان اللہ، بڑا مبارک مقام ہے۔ اور جب آپ ہجرت مدینہ کے راستے کا نقشہ دیکھیں گے اس میں جوحفہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور آج ہم اسی سفر میں جوحفہ کے مقام پر آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مقام کی برکت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عطا ہو مجھے کو چشم مجھے دے دو دل مضطر، ذرا جلدی میرے دل پر آقا، ذرا جلدی میرے دل پر، مدینہ آنے والا ہے، ذرا جلدی میرے دل پر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تھکن عروج پر ہے۔ قافلے والوں نے صبح ناشتہ کیا تھا، اور اب رات کے تقریباً 7:45 بج رہے ہیں، اب جا کر الحمدللہ مچھلی کھانے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہم کیوں یہاں پر آئے، کہ نستورہ یہ ایک علاقہ ہے، اور یہ پورا جو ہمارا سفر ہوا ہے، اسفان، پھر اس کے بعد جوحفہ، اس سے پہلے جو ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے والی جگہ تھی، پھر جوحفہ، اور اب ہم نستورہ پہنچے ہیں، وادی قدید، یہ سارا جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہے۔ اور اگر آپ ہجرت کے راستے کے نقشے کو بھی دیکھیں تو وہ بھی سمندر کے کنارے ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اس راستے میں مچھلی تناول فرمائی، تو سمندر بھی قریب ہے، وہ یادیں بھی ہیں، تو ہم نے کہا چلیں کیوں نہ سنت کی نیت سے مچھلی کھائی جائے۔ اگر اس سفر میں نہیں کھائی تو مچھلی کھانا تو نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہے، تو سنت کی نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اگر آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہو تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے فوائد کیا ہیں۔ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں، آپ بھی سنیے اور کوشش کیجئے اپنے بچوں کے لیے آپ بھی مچھلی کا انتظام کیجئے۔ اب ہم کھاتے ہیں انشاءاللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ یا واسع المغفرہ یا واجدو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نیت کر لیں انشاءاللہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھاؤں گا، مدینہ منورہ کے سفر پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہر ایک 2 لقموں پر یا واجدو بھی کہوں گا۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھ دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر
سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ مچھلی کے حلال کرنے کا کیا ہے طریقہ کار بتا دیجئے۔ مچھلی کو حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو شریعت نے بغیر ذبح کے ہی حلال رکھا ہے۔ اس کی ذبح کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں خون نہیں ہے، تو جس کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا وہ جو خون ہوتا ہے وہ نکالا جاتا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے، اس لیے اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹڈی اور مچھلی یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بغیر ذبح کیے ہی حلال ہیں۔ مچھلی کا سر کھایا جاتا ہے، بہت فائدہ مند ہے، شاید مچھلی کے مقابلے میں سر کے فائدے زیادہ ہوں۔ مچھلی کے سر کا شوربہ، فالج، پیرالائز، لقوہ۔ لقوہ اور پیرالائز یعنی فالج میں فرق ہے، ہاں مدنی منو، ہمارے عام طور پہ ہم لقوہ اور فالج ایک ہی سمجھتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ فالج میں آدھا بدن سن ہوتا ہے اور عموماً لیفٹ، اور لقوے میں منہ کا کچھ حصہ کبھی آنکھ پر آ جاتا ہے، کبھی دانتوں پہ گرتا ہے، ایک زبان پر گرتا ہے، کبھی تو آدمی کرتا ہے لڑکھڑاتا ہے، تو یہ لقوہ ہوتا ہے۔ فالج، لقوہ اور لنگڑی کا درد جس کو عرق النساء یا عرق النساء بولتے ہیں، تو یہ ادھر سے چڈھے کا جوڑ بولتے ہیں، ادھر سے لے کر پاؤں کے ٹخنے کے پنجے کے پاس جو ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے ٹخنا بولتے ہیں اس کو، اس کے جوڑ تک یہ درد ہوتا ہے، جو بعض اوقات برسوں تک نہیں جاتا، اب آزمائش والا ہوتا ہے، لیکن آدمی آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے، اس کو لنگڑی کا درد بھی بولتے ہیں۔ اعصابی کمزوری، پٹھوں کی کمزوری، قبل از وقت بوڑھاپا، جوڑوں کا پرانا اور دیرینہ درد، جسمانی اور اعصابی کھچاؤ اور حافظے کی کمزوری کے لیے یہ بہترین ٹونک ہے، مچھلی کے سر کا سوپ۔ مچھلی کے بعد دودھ نہ پیا جائے، مچھلی کے بعد شہد بھی نہ پیا جائے۔ ڈاکٹر لیف کا کہنا ہے کہ مچھلی کھانا جس طرح سے مفید ہے، اسی طرح مچھلی کا تیل بھی اگر لمبے عرصے تک استعمال کیا جائے، لانگ ٹائم یوز کیا جائے، تو اس سے ابتدائی دور میں خون کی نالیوں میں جو رکاوٹیں پیدا ہونے لگتی ہیں، جن سے شریانوں یعنی باریک باریک خون کی رگوں کی سختی کی وجہ سے دل کی بیماری، ہارٹ اٹیک میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس سے تحفظ یعنی پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیماری خون کے کولیسٹرول میں اضافے سے ہوتی ہیں، جو ان نالیوں کے راستے یا تو تنگ کرتی ہیں، بالکل بند کر دیتی ہیں، اس سے دل کی حرکت بند ہو کر موت واقع ہو سکتی ہے۔ مچھلی کا تیل جوڑوں کی درد کی دوا ہے، ایک چائے کا چمچ صبح یا رات استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوتا ہے۔ مچھلی ہمیشہ تازہ کھانی چاہیے، کیونکہ باسی مچھلی اکثر سخت زہریلی ہوتی ہے۔ مچھلی کا شوربہ، مچھلی کا جیسے آپ نے سوپ دیکھا مرغی کا، تو مچھلی کی یخنی سوپ پینے سے آنتوں کے زخم ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یعنی مچھلی کا زائد استعمال مثانے کے کینسر کی افزائش یعنی بڑھوتری روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو مچھلی انسانی صحت کے لیے بہت اہم غذا ہے۔ اس میں بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور گوشت میں نہیں پائے جاتے، مثال کے طور پر آئیوڈین جو انسانی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کی کمی سے جسم کے غدودی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے، اور یہ مچھلی میں یہ چیز ہوتی ہے۔ گلے کے اہم غدود جس کو تھائرائیڈ بولتے ہیں، اس میں سکم یعنی مرض پیدا ہو کر جسمانی نظام میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، تو مچھلی کا استعمال اس میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ سردی میں اگر کھانسی ہو جائے تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ مچھلی کھائی جائے۔ لکھا ہے کہ مچھلی سے بہتر کوئی اس کی میں نے اور کوئی چیز نہیں اور کوئی دوا نہیں۔ مچھلی کے سر کا سوپ
ایسے لوگ جو اپنی یادداشت بالکل کھو چکے ہوں یا جس کی یادداشت ختم ہونے کے قریب ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا، ہے نا، یادداشت اگر ختم ہو رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے، وہ یہ سوپ ضرور استعمال کریں، یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ مچھلی کے علاوہ دریا کا کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، صرف مچھلی حلال ہے، وہ بھی اس میں بھی ایک توافی مچھلی آتی ہے، توئے الف زبر تو، فا یا زیر فی، توافی، توافی مچھلی اس کو بولتے ہیں کہ جو قدرتی موت مر کر، طبعی موت مر کر سمندر پر الٹی تیر جاتی ہے، یہ توافی کہلاتی ہے، یہ حرام ہے۔ ورنہ زندہ مچھلی یا کسی سبب سے ماری گئی، اندر کسی نے مطلب یعنی کہ کوئی دوا ڈال دی، اس سے مر گئی، یا پرندے نے اٹھائی زندہ مچھلی لے گیا اور چبائی آدھی پھینک دی، وہ مر گئی، یہ کھا لی، یہاں تک کہ کسی جانور نے یا پرندے نے سالم مچھلی زندہ نگل گیا، اب اس نے قے کر کے وہی مچھلی ڈال دی اور اس میں تغیر نہیں آیا، نرم نہیں پڑ گئی، تغیر یعنی کہ اس میں رد و بدل نہیں ہو گیا، چینجز نہیں آئی، تو یہ مچھلی بھی حلال ہے۔ رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جریدہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، خصوصاً بالخصوص شہدائے بدر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ صبح کا سفر جاری ہے اور اب رات کے 11 بج چکے ہیں۔ ہم پہنچے ہیں بیر روحہ پر، وہ مبارک کنواں جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ ہمارے بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہیں، بزرگ ہیں، علامہ شاہ طرب اللہ قادری صاحب پچھلے دنوں شدید علیل تھے، آپ ڈائلسس پہ گئے اور آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کرنا شروع کیا اور اب اس کی برکت سے وہ روبہ صحت ہو گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارا قافلہ مدینہ منورہ کی فضاؤں میں سچ مچ داخل ہوگا۔ مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔